اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 58 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ، اس، القریۃ، بستی میں، فکلوا، پھر کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغداً، فراغت سے، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخشش دے ہمیں، حطہ، بخش دے، نغفر، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، خطائیں تمہاری، وسنزید، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ دیکھیے اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے داخل ہو جاؤ، ادخلو، اس کا روٹ ہے دال خے لام، اور دوسرا ورڈ ہے قریہ، قریہ کہتے ہیں چھوٹی سی بستی کو، اور ادخلو داخل سے ہے، تو داخل ہو جاؤ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کیا کہو، حطۃ، حطۃ کا روٹ ہے ہے توئے توئے، یعنی کہ اتارنا، یعنی بوجھ اتارنا یا گرا دینا۔ تو گناہوں کا بھی ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا، تو ان کو اتارنے کی بات کی گئی ہے کہ حطۃ کہتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اتارو۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا غفرانک، یا اللہ بوجھ ہٹا دے، گناہ بھی تو ایک طرح کا بوجھ ہوتے ہیں نا۔ جسے کہا جاتا ہے کہ مومن کے لیے جو ایک غلطی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑ آ گیا ہو، اور منافق کے لیے غلطی اس طرح اس کو لگتی ہے جیسے کہ ایک مکھی ہو اور اس نے ناک سے اسے ہٹا دیا ہو۔ مفہوم حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، بالکل جیسے کہ معمولی سمجھتے ہو تم اسے، پر ہم ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے اعمالوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو دور تھا نا، جو معمولی سمجھنا اپنے گناہوں کو، یہ دور صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو غلطی یا گناہ کو محسوس نہیں کرتے دیکھتے تھے وہ۔ عموماً ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں ارے کیا ہوا، سو واٹ، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں، تو معمولی سی بات ہے۔ تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان ان کا زندہ ہوتا ہے، ایمان کی حرارت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، غلطی کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح فیل کرتے ہیں، اور پھر وہ چین سے نہیں بیٹھتے اگر ان سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ اسے مٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے اس سے۔ تو انہوں نے جب انہیں کہا گیا کہ توبہ کرو، تو اس لفظ کا ہی انہوں نے مذاق بنا لیا، حطۃ کو ہنتۃ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہنتۃ کہتے ہیں گندم کو۔ پھر کہا معافی مانگو تو ہم تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم حطۃ کہتے ہوئے گزرو اور معافی مانگو، اور ہم تمہاری غلطیوں کو صرف یہ نہیں کہ معاف کر دیں گے، بلکہ بالکل پردہ ڈال دیں گے اس پہ۔ خطایا ورڈ آیا ہے، اس کا روٹ ہے خے توئے اور حمزہ۔ خطا، خطا کیا ہوتا ہے، بلا ارادہ، مطلب وداؤٹ انٹینشن جو غلطی ہو جائے۔ ایسے غلطی تو غلطی ہے، چاہے انٹینشن سے کی جائے یا کبھی بغیر انٹینشن سے ہو جائے، تو ان دونوں غلطیوں کو ہم معاف کر دیں گے، عن قریب ہم زیادہ دیں گے محسنین کو۔ دیکھیے محسن جو ہے حسن سے ہے، حسن مطلب کیا ہوتا ہے، خوبصورتی۔ احسان کہتے ہیں کہ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کو بہت اچھے اور بہترین طریقے سے انجام دینا۔ اب عبادت میں بھی حسن ہوتا ہے نا، تو عبادت میں حسن کیا ہے، اس کے لیے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ سفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھے،
اور بال جو تھے وہ سیاہ اور صاف ستھرے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دے رہے تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ دور دور سے آتے تھے، اور جب جبریل علیہ السلام آئے تو وہ بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے، اور ان کے کپڑے بھی بہت بنا داغ ایک دم پیور وائٹ تھے، آف وائٹ نہیں تھے، اور بال بھی ایک دم چمکیلے بلیک تھے۔ تو صحابہ اکرام ان کو پہچانتے نہیں تھے، تو انہیں یہ لگا کہ دور سے اگر آئے ہیں تو ان کے کپڑوں پہ یا ان کے حلیے سے سفر کی کچھ علامت نظر آنی چاہیے، کہ گندے ہونے چاہیے یا بال اجڑے ہونے چاہیے، تو ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم میں سے انہیں کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور وہ اپنے گھٹنے بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور دونوں ہتھیلیاں جو ہیں پیروں کے یعنی کہ رانوں کے اوپر رکھ لیں، اور کہنے لگے کہ یا محمد، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رمضان کے روزے رکھو، اور حج کرو بیت اللہ کا اگر تم میں استطاعت ہو اس کے راستے کی، یعنی کہ حج تو تبھی فرض ہوتا ہے نا جب ہماری صحت بھی ہو اور ہمیں مال بھی جو ہے ہمارا الاؤ کر رہا ہو جانے کو۔ سوال کرنے والا کہنے لگا کہ آپ نے درست فرمایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خود ہی پوچھتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح فرمایا، تصدیق بھی خود ہی کرتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو بچپن سے ہم لوگ یاد کرتے آتے ہیں، اس میں آمنت باللہ و رسولہ و کتبہ، تو اس میں کہ میں ایمان لایا ملائکہ پہ، کتب پہ، تو انہی چیزوں پہ ایمان لانے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کہ پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ، احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو سامنے، پھر اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالی نے تیسرا سوال کرنے کے بعد ایک سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوالی سے زیادہ نہیں جانتا، لا ادری، نہیں جانتا۔ تو بولا کہ پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، پہلی نشانی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چرانے والے لوگ یعنی کہ گڈریے یعنی بکریوں کے چرانے والے عمارتوں کو لمبا اونچا کرنے میں مقابلہ بازی کریں گے۔ اتنے سوال کر کے وہ چلے گئے۔ تو یہ جو ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہوں گی وہ اپنے ماؤں پہ حکم چلائیں گی، اور یہ جو دوسرا اس کا پوائنٹ بتایا، قیامت کی نشانی بتائی، اس کی یہ مراد ہے کہ جو لا علم اور چھوٹے لوگ، کم ذہنیت کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیشن کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹھہر کے سوالی کون تھا یہ سوچنے کے لیے سب کو مجبور کیا، لیکن کوئی بھی جو صحابی جو ان کے اراؤنڈ میں بیٹھے تھے کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، نہ علت کی بھئی یہ کون تھے پیارے نبی بتائیے جلدی۔ تو اس سے ایک طرح کا صبر بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹرینجر آیا پیارے نبی کے پاس بیٹھا، اتنے سوال کیے، لیکن جو صحابہ اکرام تھے وہ ان کی اتنی عزت اور اتنا اکرام کرتے تھے کہ اتنا زیادہ تعجب ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ دے آل آر ویٹنگ کہ ہاں ابھی پیارے نبی خود ہی بتائیں گے۔ فرمایا
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد یہ فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، یہ تمہارے لیے آئے تھے اور تمہیں سکھا رہے تھے تمہارے دین کے معاملات۔ اور یہ ایک طرح سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھا کہ علم حاصل کرنا اس کے آداب کیا ہیں، اور عبادت کا طریقہ اگر احسن طریقے سے ہم پوچھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان دیکھیے ہوتا ہے کسی کام کو خوبصورت طریقے پر کرنا، یعنی کہ بیسٹ پاسیبل وے جو ہمارا ہو، بہترین طریقے پہ کسی کام کو کرنا، یعنی صرف عبادت میں سر ہی نہیں بلکہ دل کو بھی اپنے جھکا دینا۔ مال اگر ہم خرچ کر رہے ہیں عبادت کے لیے تو کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو کسی کو علم کسی طرح کا دے رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، تو اس میں بھی خوبصورتی ہو، بہت زیادہ عمدہ انداز ہو، اور یہ یاد رہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں وہ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، ہماری نیت، ہمارا دل کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے دلوں کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کیا کہا کہ اس کے بارے میں سوالی سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے، کہ کچھ تو کلیوز دے دیجیے۔ اب اس سے دیکھیے طالب علم کی حرص دیکھیے کتنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیے اگر آپ کو پوری بات نہیں پتا تو کم سے کم یہی بتا دیجیے جتنا آپ کو پتہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی نہیں پتہ ہے تو چلو ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں چلتے ہیں، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں، کیونکہ انسانوں کا جو نالج ہے وہ تو محدود ہے، کم ہے، اور ہم سب کیا ہیں، ہم سب نالج گین کر رہے ہیں، ہم سب ایک طرح سے طالب علم ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس سب بالکل پرفیکٹ علم آ گیا، قرآن میں بالکل اچھے طرح سے سمجھ کے پڑھ گیا، یا کوئی دنیاوی پروفیشن بھی ہو، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، تو بھی ان کی بھی ٹریننگ ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر چپ کر کے بیٹھے رہے، کوئی جلدی نہیں کی کہ وہی بتائیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ آتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا کہ وہ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، اور اس وقت داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک خاص ہنر یہ بھی دیا تھا کہ وہ لوہے کو چھو کے پگھلا سکتے تھے، مولڈ کر سکتے تھے۔ تو اس وقت لقمان علیہ السلام کے دماغ میں سوال ضرور آیا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں۔ تو لقمان علیہ السلام نے فوراً انہیں ٹوکا نہیں، پریشان نہیں کیا، بلکہ وہ اطمینان سے وہاں پر بیٹھ گئے، اور اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ داؤد علیہ السلام نے وہ پوری زرہ پوری نہیں کر لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا کہ آپ کیا بنا رہے تھے، مطلب اگر بیچ میں ڈسٹرب کر کے پوچھنے لگتے آپ کیا بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں، تو اس سے جو بنانے والا ہے یا جو علم دینے والا ہے وہ بھی اریٹیٹ ہوتا، کہ بہت زیادہ سوال بھی علم کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ سوال ضرور اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا پوچھنے کا طریقہ اور ٹائم صحیح ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ سوال سے سامنے والے کا نالج پتہ چلتا ہے، جو اس کے سوال کرنے کا طریقہ، جو سوال کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس سے ہم سامنے والے کی پرسنالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا، نگیٹو بات نہیں بولی، ایک پازیٹیو سینٹنس بولا، یہ نہیں بولا کہ نہیں پتہ مجھے، ٹھیک ہے؟ تو نگیٹو سینٹنس کو ایک بہت اچھے پازیٹیو سینٹنس سے چینج کر دینا۔ دیکھیے نگیٹیوٹی آتی ہے ایک طرح سے ہر چیز میں، جب ہم نیو نو نو کہتے ہیں، نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا، وہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ تو مجھے نہیں پتہ، تو ایک نگیٹیوٹی ایک ہمارے سراؤنڈنگ میں بھی آتی ہے، اور ایک ہمارے خود کے اندر بھی آتی ہے، کہ جب بچے اسکول میں ہوتے ہیں نا کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں کر پائیں گے، تم کہتے دیکھو نگیٹو بات نہیں کہنا، اگر تم بول رہے ہو نہیں تو واقعی بھی نہیں کر پاؤ گے، بولو کہ یس آئی ول ٹرائی، انشاءاللہ آئی ول ڈو، ہم کر پائیں گے میم، ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے، ہم کوشش کیجیے اور تھوڑا میرا ہیلپ کیجیے،
تو میں کر دوں گا یا میں کر دوں گی. تو ایک طرح سے بچے کے اندر بھی ایک ول پاور آتی ہے، کرنے کی ایک طاقت آتی ہے، ایک اسٹرینتھ آتی ہے. تو نگیٹو سینٹینسز سے اور نگیٹو باتوں سے بہت دور رہنا چاہیے، اور ایسے نگیٹو سینٹینسز بولنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سراؤنڈنگ میں بھی نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور ہمارے اندر بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت پیارا جواب تھا کہ اس سوال کا جواب اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ آئے تھے تمہیں دین سکھانے. اس آیت میں کیا فرمایا کہ محسنین کو تو ہم ضرور زیادہ دیں گے. جو آیت کا لاسٹ پارٹ ہے اس میں کیا ہے، وَسَنُيَزِّدُ المحسنین، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. محسنین کو اللہ پاک زیادہ کیوں دے گا؟ کیونکہ محسنین تو ایفرٹ بھی زیادہ کرتے ہیں نا. کیا کرتا ہے محسنین؟ وہ اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل کرتا ہے، اپنی ساری طاقت، ساری صلاحیت اور سارا خلوص اور محبت سے کوئی کام کرتا ہے. کسی کام کو بہترین کرنے کے لیے اپنا ہر طرح کا ایفرٹ لگا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا کرے گا؟ بہترین بدلہ دے گا، زیادہ بدلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. اس آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ محسنین کو ہم زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، زیادہ دیں گے. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ادخلوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اور اس بستی سے مراد یہاں پہ مفسرین کی رائے ہے، زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیت المقدس بستی کی بات ہے. تو کس طرح سے داخل ہونے کو فرمایا کہ اس میں عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو، اس میں جھکتے ہوئے جاؤ. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جہاں سے دل چاہے، حیثو شئتم رغدن، جہاں سے دل چاہے فراغت سے کھاؤ پیو. اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے یہاں پہ داخل ہو. ساتھ میں یہ کیا بھی فرمایا کہ جو بھی کھاؤ نا وہ کیا ہو، طیب ضرور ہونا چاہیے، جنک فوڈ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ اس میں جب داخل ہو تو سجدہ بھی کرو اور معافی بھی مانگتے ہوئے داخل ہو، اور ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں نا ان کو ہم معاف کر دیں گے. صحیح مسلم کی ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم سب خطا کار ہو اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے استغفار کیا کرو، یعنی مجھ سے معافیاں مانگا کرو. اور یہاں بھی کیا حکم آ رہا ہے کہ اکڑتے ہوئے نہیں جانا. نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، لیکن کیسے جانا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے جانا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس معافی کے سبب، اس عاجزی کے سبب وہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا جو تمہاری پرانی غلطیاں ہیں. جو کرنٹ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں، بلکہ پرانی غلطیاں بھی. اور صرف یہی نہیں کریں گے کہ غلطی معاف کر دیں گے اللہ پاک، لیکن محسنین کو، زیادہ محنت کرنے والوں کو، زیادہ ایفرٹ ڈالنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتح مکہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہو شاید، اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی سے مکہ میں داخل ہوئے، کپڑے سے منہ ڈھانک رکھا تھا اور اس طرح سے جا رہے تھے جیسے، حالانکہ اونٹنی پہ سوار تھے، بالکل سر کو جھکا رکھا تھا جیسے کہ سجدہ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں پہ فتح حاصل کی تھی جنہوں نے انہیں وہاں پہ صرف اسلام لانے کی وجہ سے، دین کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کی وجہ سے اتنا پریشان کیا کہ اسے مکہ سے، ان کے اپنے گھر سے نکال دیا اور پوری زندگی ان سے
جنگیں کرتے رہے، بہانے بہانے سے سازشیں کرتے رہے، مارنے کی چالیں چلتے رہے، اس کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے ہیں، ان سب کفار مکہ پہ فتح حاصل ہو رہی ہے، تو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ ایک صورت بھی آتی ہے نا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، تسبیح کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو۔ انہو کانا توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک اتنی بڑی تمہیں نعمت دے رہا ہے، سارے سب سے بڑے جو تمہارے دشمن ہیں ان پہ اللہ پاک فتح دے رہا ہے، تمہیں فتح مکہ کا وقت ہے، تو اس وقت بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرنی ہے۔ اور بنی اسرائیل کو جب یہ حکم آیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گھسٹتے ہوئے وہاں پہ داخل ہوئے، اور ہتتن کے بجائے کیا بولا؟ ہنتتن، ہنتتن بولتے ہوئے وہ داخل ہوئے، اور لفظ کو ہی بگاڑ دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتیں کس وجہ سے چھنتی ہیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے نیکسٹ آیت میں کہ رجس کا ایک جو ان کے پر عذاب آیا، رجس ہوتا ہے طاعون کا عذاب۔ طاعون ہوتا ہے نا ایسی بیماری پھیل جانا جس کی وجہ سے لوگ مرتے ہیں، اور طاعون کا حکم کیا ہے کہ ایسی بستی میں مت جاؤ جہاں طاعون پھیلا ہو، اور نہ وہاں سے طاعون والی بستی سے کوئی باہر نکلے۔ تو یہ رجس جو ہے وہ ایسا طاعون ہوتا ہے جس سے گھن آتی ہے۔ تو مفہوم حدیث ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اسے ملنے والی ہوتی ہے، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اسے نہیں ملتی۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ کوئی غلطی اگر ہو جائے اور اس کی احساس ہمیں ہو، تو توبہ میں بالکل بھی دیر نہیں لگانا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فبدلا، تو بدل ڈالا، الذین، جنہوں نے، ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، تو نازل کیا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، ظلم کیا تھا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بوجہ اس کے جو، کانوں، تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے۔ فسق مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کرنا، اور رجس ہوتا ہے گندگی، ایسی گندگی، ایسا عذاب جس سے کہ گھن آئے۔ اس لیے جو بری خواہشات ہوتی ہیں نا انسان کی، جن سے انسان اپنے اندر بے چینی فیل کرنے لگتا ہے، انسان کو اریٹیشن فیل ہوتی ہے، تو انہیں بھی کیا ہے؟ رجس کہا گیا ہے، اور ان سے بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ رجس جو ہے آسمان سے آیا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ظالموں نے بات کو بدل ڈالا، اللہ کا عذاب اس کی وجہ سے بھڑک گیا، اور نعمتوں کی جگہ کیا ہے؟ عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل میں ہو اس بستی میں، اور وہاں پہ نعمتیں ہیں، جہاں سے دل چاہنا جتنا چاہے وہ کھانا، اس کے بجائے کیا ہو گیا؟ طاعون کا ان کے اوپر عذاب ہو گیا۔ اور طاعون بھی وہ معمولی نہیں تھا، اتنی گندی بیماری اور اتنی گھنونی بیماری تھی کہ لوگ اس سے گھن کھاتے تھے۔ کیوں آئی یہ مصیبت؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ باتوں کا وتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک بد اخلاقی کی قسم ہے، اور خاص طور پر کس کی باتوں کا وتنگڑ، کس کی باتوں کو بدلنا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، دین کا مذاق، مطلب اور کچھ نہیں ملا ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولویوں کے اوپر کتنے زیادہ لطیفے اور جوکس بنتے ہیں، احادیث کے اوپر۔ کبھی کبھی ہم نے ایک آدھ لطیفے ایسے بھی سنے ہیں کہ صبح اٹھنے میں یہ فائدے ہوتے ہیں، صبح دیر تک سونے میں یہ فائدے ہوتے ہیں، تو آپ سوتے رہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ برکت نازل فرما صبح کے وقت میں،
تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور وقت میں برکت مانگنی چاہیے تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وقت میں بہترین دعا مانگی کہ جو بندہ صبح اٹھتا ہے اور رزق کی تلاش میں یا عبادت کرتا ہے تو اس کے اس وقت میں برکت دے دے اللہ پاک، جو بھی کام اسے کر رہا ہے. اور ہم اگر سوتے ہیں اس وقت تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دیتا ہے. ہم جتنا بھی سوتے جاتے ہیں اور وہ نیند ہی نہیں پوری ہوتی چاہے جتنا ہم سوئیں. تو اللہ پاک نے اس وقت میں برکت دی ہے اور اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اپنے سونے کے لیے. اور کئی دفعہ ایسے بھی آتا ہے کہ جو مدینے میں جو منافق تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسے آپ نے آیت پڑھی ہوگی کہ جب بولا گیا تھا کہ رائنا نہیں بولو تو اس کو رائنا بولتے تھے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑ دیتا ہے. رائنا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان کیجیے، ہماری طرف تھوڑا توجہ کیجیے، ہم یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو دبا کے بولتے تھے زبان کو، تو اس سے ہو جاتا تھا کہ ہمارا گڈیریا. تو یہ ان کی عادت تھی کہ لوگوں کا مذاق بنانا، باتوں کا مذاق بنانا. پوری صحیح بات ان کو نہیں سمجھ میں آتی، اگر ایک لفظ کسی کے منہ سے غلط نکل جائے تو اسی کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑاتے رہنا. تو یہ بہت ہی کم ظرفی اور بد اخلاقی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ مت معذرتیں کرو. کیونکہ جب منافقین سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہو تو وہ بہانے اور عذر بنانے لگتے تھے. تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد. کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کی آیات یا اللہ کے اشعار اسلام، جو اشعار وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے دین کی مین پوائنٹس ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں جس سے دین کو پہچانا جاتا ہے. اگر ہم ان کا احترام نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے تقوی کی کمی ہے. جو دین کے اشعار کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر تقوی کتنا ہے. تو آپ نے ایسے جوکس ضرور سنے ہوں گے کہ جو مولویوں کے اوپر ہیں، احادیثوں کے اوپر ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کی آیات کے اوپر بھی ہے. تو ان سب کو نہ سننا چاہیے، نہ کسی کو سنانا چاہیے، نہ فارورڈ کرنا چاہیے، بلکہ جس نے بھی فارورڈ کیا ہے اس کو آپ ضرور ایک بار تنبیہ کر دیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. کیا ہمارے لیے کوئی اور بات نہیں بچی ہے ہنسنے کے لیے کہ ہم اتنے کم ظرف باتیں کرنے لگے ہیں، اتنا اپنا ٹائم کو اس کتنی گھٹیا چیز ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام نہیں کرتے. تو ایک طرف تو نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا اور دوسری طرف عذاب کا ذکر اسی وقت آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چن بھی لے، ہمیں کتاب بھی دے دے، خلافت بھی دے دے اور بے حساب نعمتیں بھی دے دے، پر جب ہم نافرمان کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اپنے اعمال اچھے نہیں کریں گے تو ان ساری نعمتیں اور ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت دی ہے ہمیں اور جسے ہمارے سے پہلے بنی اسرائیل کو دی تھی، تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اور یہ عذاب آیا کیوں تھا؟ بات بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، حکموں کو ہی بدل دیا، اور صرف بدلا ہی نہیں بلکہ مذاق بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نعمتوں کو بدل کر عذاب کر دیا. تو اگر ہم بھی اللہ کے حکموں کو بدل دیتے ہیں تو اللہ کے فیصلے بھی ہمارے لیے بدل جائیں گے. تو جو نعمتیں ملنی تھیں وہ نہیں ملیں گی. اور اگر ہم یہاں پہ غور کریں اپنے رویوں پہ کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوئی ملتی ہیں، سپوز کسی کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ برتھ ڈے نہیں مناتے، وہ شادیاں بہت مہنگی نہیں کر سکتے، وہ باجے گاجے ناچنے کا پروگرام نہیں کر سکتے شادیوں میں. لیکن جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے فالتو کے فنکشنز میں ہم پیسے خرچے کرتے ہیں، ایسے کپڑوں میں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہننے سے. لاکھوں لاکھوں روپے کے ڈریسز بناتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے، کروڑوں کروڑ کے ہمارے آرنامنٹس ہوتے ہیں جو کہ فضول ضائع کرتے ہیں پیسے. اور اگر کسی کے پاس دنیاوی علم زیادہ ہو تو اس کا یوز وہ کس طرح کرتا ہے؟ اس کے نعمت کی شکر ادا کرتا ہے؟ یا اگر ہماری اولاد قابل ہو، اچھے نیک بچے نکل جائیں، بہت کوالیفائڈ ہوں دنیاوی معاملے میں، تو اس کا ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ بس اپنے بڑائی بیان کرنے میں یا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پہ. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ وما کانوا یفسقون.
تو بدلنے کے ساتھ بھی کیا کیا؟ فسق، حدود کو بھی پار کیا۔ تو ان دو آیات کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ آلدو قیامت کے دن تو سب کے اعمال کا بدلہ ملنا ہی ہے، ایک پرٹیکولر ڈے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر ہی رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری ہدایت کے لیے ایسے واقعات، حادثات چھوٹے بڑے دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور ایک معلم، ایک ٹیچر کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ایز اٹ از پہنچانا ضروری ہے۔ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ غلط چیزیں غفلت میں، سستی میں ہم غلط پہنچا دیں لوگوں کو۔ اور اگر نوئنگلی ان نوئنگلی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں ہم، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں، اور جہاں غلطی ہوئی ہے وہاں بھی اعتراف کر لیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہی اعمال ہو جائے گا اس کا جو کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ تو اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنے راستے کو سیدھا رکھ پائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔